معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مختار کائنات ہیں، تمام مخلوق کے پالنہار ہیں، جو اس کائنات کے بادشاہ ہیں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بچپنے کی عمر ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھولے میں سلانے کے بعد دوبارہ دیکھنے کے لیے آ گئی۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ دیکھنے کے لیے آئی تو حیرت کی بات یہ تھی کہ چاند نکلا ہوا تھا، روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، اور جھولے میں لیٹنے کے بعد آپ کی انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے۔ بچپنے کا عالم ہے، جھولے میں لیٹ کر انگلی آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے۔ سرکار کی انگلی کبھی دائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی کبھی بائیں جا رہی تھی، سرکار کی انگلی کبھی پیتی جا رہی تھی، سرکار کی انگلی کبھی سرہانے جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جھولے میں انگلی جدھر جا رہی تھی، انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند ادھر ہی جا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا جب سرکار کی انگلی دائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند دائیں جا رہا تھا، جب سرکار کی انگلی بائیں جا رہی تھی تو آسمان کا چاند بائیں جا رہا تھا، جب سرکار کی انگلی پینتی جا رہی تھی تو آسمان کا چاند پینتی جا رہا تھا، جب سرکار کی انگلی سرانے جا رہی تھی تو آسمان کا چاند سرانے جا رہا تھا۔ یعنی جھولے میں سرکار کی انگلی جدھر جا رہی تھی، انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند ادھر ہی جا رہا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ زمانے والوں کے کھلونے، زمانے والوں کے بچوں کے کھلونے اور ہوتے ہیں اور نبی کا کھلونا کچھ اور ہے۔ زمانے والوں کے بچوں کے کھلونے پلاسٹک کے ہوتے ہیں، لیکن نبی کا کھلونا سورج و چاند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلی جدھر جا رہی تھی آسمان کا چاند انگلی کے اشارے سے ادھری جا رہا تھا۔ اب اس حدیث پاک پر جب اعلیٰ حضرت اچھے رضا امام احمد رضا بریلی کے خان کی نظر پڑتی ہے تو امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ نور کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بچپنے کا عالم ہے۔ آئیے حضرات بڑی پیاری حدیث پاک مشکات شریف کتاب حوض و صفحہ نمبر 494 کی حدیث پاک عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل باغنی ان يدخل الجنة من امتی 400 فی بلا حساب 100 فی بلا حساب۔ فقال ابو بکر زدنا یا رسول اللہ بها قال فحقد فحسب قفيه وجمعهما ثم قال زدنا یا رسول اللہ بحقد فحسب قفيه وجمعهما الى آخر الحدیث۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ اکرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، سرکار تشریف فرما ہے، میزان عمل کا ذکر ہوا، قیامت کا ذکر ہوا، حوض کوثر کا ذکر ہوا، شفاعت کا ذکر ہوا، جنت و دوزخ کا ذکر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سنی بھائیو سنو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے،
جب قیامت قریب ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، حشر و نشر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ 4 لاکھ لوگوں کو بغیر کسی حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 لاکھ لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، یہ نبی کا فرمان عالی شان ہے۔ اب صدیق اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض و گزارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، اے آقا گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے تو آقا کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ اب آقا مسکرانے لگے، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کام بن گیا۔ آقا کا مسکرانا ہوا، صدیق اکبر سمجھ گئے کہ کام بن گیا۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا لیا، اور چلو بنانے کے بعد زمین کی طرف اشارہ فرما دیا، اور آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر ہم نے آپ کی گزارش کو قبول کر لیا ہے، اور 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا ہے، 4 لاکھ لوگوں کی اور شفاعت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 4 لاکھ لوگوں کو اور گناہ سے آزاد فرما دیا، جنت میں داخل فرمانے کی ضمانت لے لی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، دوبارہ سے پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت آپ کی ہے، مالک جنت آپ ہیں، آقا کچھ اور بڑھا دیا جائے۔ پھر دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کا چلو بنا لیا، اور چلو بنانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین کی جانب اشارہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او صدیق ہم نے تمہاری گزارش کو قبول فرما لیا ہے، اور 4 لاکھ گنہگاروں کی اور شفاعت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 4 لاکھ لوگوں کو اور بڑھا دیا گیا ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 12 لاکھ۔ 12 لاکھ لوگوں کی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ 12 لاکھ لوگوں کو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لوگوں آپ کو معلوم ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوبارہ سے کھڑا ہونا چاہ رہے تھے، تب تک کہ عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے اور عرض و گزارش کرنے لگے۔ عمر ابن خطاب فرمانے لگے، تانا ابا بکر، اے صدیق، اے ابو بکر صدیق، آقا کو بار بار زحمت کیوں دے رہے ہیں؟ بار بار بڑھانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ معراج کے دولہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجئے۔ تو صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو لوگو، صدیق اکبر فرماتے ہیں، آج ساقی مائی با کرم ہے، رحمت کا دریا جوش پر ہے، تو آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ گناہگاروں کی بخشش ہو رہی ہے، عمر ابن خطاب تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ عمر ابن خطاب بیان فرماتے ہیں، اے صدیق اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کا چلو بنایا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ہی چلو میں اگر اللہ رب العزت چاہا لے تو ایک ہی چلو میں تمام گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرما سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق عمر، صدق عمر، عمر صحیح کہہ رہے ہیں، عمر صحیح کہہ رہے ہیں۔ اے لوگو مسلک اعلیٰ حضرت پر ناز کرو، عمر فاروق اعظم کا عقیدہ دیکھو، صدیق اکبر کا نظریہ دیکھو۔ لوگوں آپ کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ہی چلو میں اللہ رب العزت اگر چاہ لے تو یقیناً تمام لوگوں کی بخشش فرما سکتا ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت دیکھو، مسلک صحابہ دیکھو، اور مسلک اعلیٰ حضرت دیکھو، مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنو، ہے لب عیسیٰ پہ جا بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریزے پڑھتے ہیں، شیری مقالی ہاتھ میں مالک کونین ہے وہ، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جی سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لا
लाखों सलाम। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो आ जाता था वो फैज़ पा के चला जाता था। आज कुछ बदअकीदा कहते हैं कि नबी कुछ देते नहीं है। मैं कहता हूँ नबी इतना देते हैं कि कभी खत्म नहीं होता है। नबी मालिक को मुख्तार है, नबी तमाम कायनात के मुख्तार हैं। नबी जिसको जो चाहे अता कर सकते हैं। तमाम खजानों की चाबी रसूल हाशमी को दी गई है। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसको जो चाहे वो अता कर सकते हैं।